السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں بفضل تعالی خیریت سے ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمۃ الرضوان کا واقعہ ہے۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں جب آپ بستی سے باہر شاہراہوں سے جب گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ 5 لوگ ایک جگہ خیمہ ڈالا ہے اور ان 5 رات کے اندھیرے میں آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی وہاں جا پہنچنے کے بعد ان 5 سے آپ نے سوال کیا کہ اے اجنبی، تم 5 ادھر کہاں سے؟ ان 5 میں سے ایک نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ بھی اجنبی معلوم پڑتے ہیں، آپ ہیں کون؟ تو حضرت سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہیں میں سے ہوں۔ یہاں پہ آپ نے بڑے ہی رازدارانہ انداز میں آپ نے ان سے کہا کہ میں بھی تمہیں میں سے ہوں، کیونکہ ان سے ان کے راز کو معلوم کرنا تھا۔ تو ان 5 نے کہا کہ ہم 5 چور ہیں، آپ بھی میرے ساتھی بن گئے، اچھی بات ہے، ہم 6 ہو گئے۔ ان 5 میں سے ایک نے کہا کہ سب اپنے اپنے خوبی کو بیان کریں کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ میرے اندر اللہ نے وہ خوبی عطا کیا ہے، وہ کمال ہے میرے اندر کہ اگر میں اپنے ناک کو جس زمین سے لگاؤں سونگھ لوں تو اس مٹی کو سونگھ کر کے میں بتلا سکتا ہوں کہ اس جگہ پہ خزانہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میرے کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ میں رات کو جب کتے کی آواز کو سنتا ہوں تو میں کتے کی آواز کو سن کر کے میں بتلا دیتا ہوں کہ کتا اپنی آواز میں اپنی زبان میں کیا کہہ رہا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بازو میں قوت عطا کی ہے، جو کتنی بھی موٹی دیواریں ہوں میں اسے ڈھا دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ اللہ نے میرے بھی بازو میں اتنی قوت عطا کی، اتنی طاقت دی ہے کہ کتنی بھی موٹی دیواریں ہوں میں انہیں نقب لگانے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ 5ویں نے کہا کہ اللہ نے میری آنکھ میں وہ بصیرت دی ہے، وہ طاقت دی ہے کہ میں جس رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں دن کے اجالے میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ 5 نے اپنی اپنی باتیں رکھ ڈالی۔ اب حضرت سلطان محمود غزنوی کی باری ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی سے 5 پوچھتے ہیں کہ آپ بھی اپنی خوبی کو بیان کریں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری داڑھی کے بال میں وہ طاقت دی ہے، وہ خوبی دی ہے کہ اگر میں اپنے اس داڑھی کے بالوں کو اگر ہلا دوں تو جو مجرم موت اور جس مجرم کو موت کی سزا مقرر ہو چکی ہو تو میں اپنے داڑھی کے بال کو اگر ہلاؤں تو اس مجرم کو آزادی مل جاتی ہے، چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تمام کے تمام انہیں یہ کہا کہ چلو بڑی اچھی بات ہے، ہم 5 اپنا اپنا کام کریں گے، لیکن اس سے چھٹکارا دلانا اگر ہم لوگ پکڑے گئے تو اس سے چھٹکارا دلانا آپ کا کام ہے۔ تمام نے مشورہ کیا، ان 5 کا مشورہ ہوا کیوں نہ آج بادشاہ وقت کے ہی گھر پہ چوری کی جائے۔ بادشاہ وقت کے گھر پہ آپ جاتے ہیں، جانے کے بعد ان تمام 5 نے حضرت سلطان محمود غزنوی بھی آپ کے ساتھ ہو لیتے ہیں، جاتے ہیں اور 5 جب راستہ سے گزر رہے ہیں راستے میں کتے کی آواز سنائی دی۔ ان میں سے ایک یہ کہا پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟
تو جس نے یہ کہا تھا کہ میری کان میں اللہ نے وہ خوبی وہ کمال عطا کیا ہے کہ میں کتے کی آواز کو اگر سنوں تو میں بتلا سکتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے، تو وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ تم جہاں جا رہے ہو تمہارے ساتھ بادشاہ وقت بھی ہے۔ ان پانچوں نے ان کی بات کو انسنی کر دی، توجہ نہیں دی۔ تمام کے تمام بادشاہ وقت کے گھر پہ گئے اور بہت سارا مال اکٹھا کیا، اور پھر اسی جگہ پہ آ کر کے پانچوں نے مال کو حصے لگائے اور سب اپنے اپنے حصے کو لے کر کے اور اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ صبح جب نمودار ہوئی، حضرت سلطان محمود غزنوی نے سپاہی کو بلایا۔ سپاہی کو بلانے کے بعد یہ کہا کہ آج جو مکان میں چوری ہوئی ہے ان تمام کے گھر جاؤ، فلاں فلاں جگہ ان کا گھر ہے، ان پانچوں کو بلا کر کے لاؤ اور دربار میں پیش کرو۔ سپاہی گیا، ان پانچوں کو بلا کر کے دربار میں حاضر کیا۔ کسی کو زنجیر سے جکڑ دیا تھا، کسی کو پیر میں بیڑیاں لگی تھیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی جب آپ دربار میں حاضر ہوئے، جلاد کو بلایا اور ان پانچوں کو سزائے موت سنائی، اور جلاد کو حکم دیا کہ ان پانچوں کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ ان میں سے ایک نے کہا، سپاہی سے، قاصد سے، جلاد سے کہا کہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں بادشاہ وقت کے سامنے ان سے مخاطب ہو کر کے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان پانچوں نے دیکھا کہ ہم تمام کے تمام پکڑے گئے، لیکن ایک ہیں وہ کون جو دربار میں نہیں ہے۔ لیکن جس شخص نے یہ کہا تھا کہ میں جسے رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں، دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں، اس شخص نے عریضہ پیش کیا کہ اگر ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں بادشاہ وقت سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ قاصد نے آ کر کے بادشاہ وقت سے کہا کہ ایک شخص اس میں سے یہ عریضہ پیش کر رہا ہے کہ اگر تھوڑی سی مہلت مل جائے تو بادشاہ وقت سے مخاطب ہو کر کے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بلا لو۔ بلانے کے بعد اس شخص نے کہا کہ ہم پانچوں تو بڑے ہی رنج و الم میں ہیں، غم میں پڑے ہیں، لیکن ایک آپ ہیں جو مسکرا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بادشاہ وقت کہ جب میں نے آپ سے رات کو یہ کہا تھا کہ میں جسے رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں، دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں، وہ کوئی اور نہیں، آپ ہمارے 6ویں ساتھی ہیں، جو آپ رات کے اندھیرے میں جب آپ پہنچے تھے اور یہ بات طے ہوئی تھی، جب سبوں نے اپنے اپنے کمال کو، اپنی اپنی خوبی کو بیان کیا تھا، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ میں جسے رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں، دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں، تو کوئی دوسرا تیسرا نہیں بلکہ 6ویں ساتھی آپ ہیں جو ہمارے ساتھ ہوئے تھے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ اگر میں اپنے داڑھی کے بال کو اگر ہلا دوں تو جس مجرم کی سزائے موت ہو چکی ہو تو اسے جان کی امان مل جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے تو اپنا اپنا کام کر ڈالا، باری اب آپ کی ہے کہ آپ بھی اپنا کام کر ڈالیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ یقیناً میں بادشاہ وقت ہوں، یقیناً میں وہی شخص ہوں جب میں تم پانچوں سے رات کے تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں ملا تھا، لیکن تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ نے تجھے جو کان دی ہے، اللہ نے تمہیں آنکھ دی ہے، اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ کسی نے کہا کہ میں موٹی سے موٹی دیوار کو توڑ سکتا ہوں، ہلا دیتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں کتے کی آواز کو سن کر کے بتلا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ نے تجھے ایسی معرفت عطا کی ہے کہ تو رات کے اندھیرے میں جسے دیکھتا ہے دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہے، تو کیوں نہ اس رب کی جانب جھک جاتے، کیوں نہ اس رب کے دیے ہوئے احکام کو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پہ کیوں نہیں عمل کرتے۔ پانچوں نادم و شرمندہ ہوئے،
اور یہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ ہی بادشاہ وقت ہیں تو میں دیر نہیں کرتا، اور اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ اتنے رحم دل ہیں، آپ اتنے رحم دل ہیں، تو میں پہلے آپ سے مل لیا ہوتا۔ لیکن ہمیں کیا معلوم کہ جو میرا 6واں ساتھی ہوگا وہی بادشاہ وقت ہوگا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں ساتھ اس لیے ہو لیا تاکہ میں تیرے راز کو جان سکوں تو کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں ہم نے دیکھا کہ تو اجنبی ہے، لیکن جب تو نے کہا کہ میں 5 کے 5 چور ہوں تو میں سوچ میں پڑ گیا، اور میں اپنے راز کو راز میں رکھا، اپنی بات کو فاش نہیں کیا، راز کو فاش نہیں کیا کہ میں بادشاہ وقت ہوں۔ میں تمہارے کام کو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آخر تو کرتا کیا ہے، لیکن آج تم بھرے دربار میں، بھرے مجمع میں تم شرمندہ ہوئے، اور یہ معلوم پڑ گیا کہ تم لوگ کون ہو، کیوں نہیں ان کاموں سے توبہ کر لیتے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کی بات ان کے دل میں اتر آئی، ان تمام نے، ان 5 نے چوری سے توبہ کی۔ چوری سے توبہ کرنے کے بعد سب کے سب سلطان محمود غزنوی کے غلام ہو گئے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ بھی اپنے اپنے کردار کو، اپنے اپنے اعمال کو صحیح طور پہ سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سلطان محمود غزنوی کے قول و فعل پہ ہم تمامی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔